ہر کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو لفظوں میں دل ڈھونڈتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ آج کی کہانی ہے جذبات، محبت اور درد کا حسین امتزاج۔ کردار وہی جو آپ کے دل کو چھو جائیں، آواز وہی جو کہانی کو زندہ کر دے۔ ناول رقص عشقم، رائٹر فاطمہ شاہد، قسط نمبر 5۔ یزدان یار نیچے آجا، سب بلا رہے ہیں۔ شاذر ابھی یزدان کے کمرے میں آیا تھا۔ یزدان کو بیڈ پر الٹا لیٹے دیکھ کر بولا، اوئے تو ابھی تک تیار نہیں ہوا؟ تو جانتا ہے سب نیچے انتظار کر رہے ہیں، پھر بھی تو ایسے لیٹا ہوا ہے؟ شاذر یزدان کے ریلیکس انداز پر چوٹ کرتا ہوا بولا، جو رف سے ٹراؤزر شرٹ پہنے لیٹا ہوا تھا جیسے اس کی شادی نہیں ہے۔ کیا مطلب تیار نہیں ہوا؟ میں کیا کپڑے اتار کر بیٹھا ہوا ہوں؟ یزدان جو پہلے ہی سب گھر والوں پر تپا ہوا تھا، شاذر کے سوال پر پھٹ پڑا۔ لا حول ولا قوت باللہ۔ یزدان کو شرم دلاتے ہوئے اونچی آواز میں استغفار کی کہ اس بے شرم انسان کو شرم آ جائے، بولنے سے پہلے کچھ سوچ لیا کرے۔ بیٹا، اگر اتنا دل کر رہا ہے استغفار کرنے کا تو مسجد میں جاؤ، یہ میرا کمرہ ہے، تیرے لیے عبادت گاہ نہیں۔ یزدان شاذر کے استغفار پر بولا، جو استغفار ایسے کر رہا تھا جیسے اس کو اپنی عزت لوٹنے کا کہہ دیا ہے۔ اچھا یار، اب شادی کا غصہ کیا مجھ پر اتارے گا؟ آج تو میری پسند کا کرتا پہنے گا۔ شاذر اس کا موڈ ٹھیک کرتے ہوئے بولا، جو زیادہ بگڑ رہا تھا۔ یہ سفید والا کرتا نکال دو۔ شاذر الماری سے سفید والا کرتا نکال کر بولا، یار اس سب کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسے ہی پیچھے چلا جاؤں گا۔ یزدان عجیب سی نظروں سے کرتے کو دیکھتا ہوا بولا، جیسے سارا قصور اس کرتے کا ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا تو ہوتا لگتا ہے ایسی ڈریسنگ میں، مگر کیوں اتنا شوق ہے سب کو اپنی باڈی دکھانے کا؟ شاذر اس کی ڈریسنگ پر طنز کرتے ہوئے بولا، جو نکاح کے ایونٹ کے لحاظ سے بالکل پرفیکٹ نہیں تھے۔ میں نے کب بولا کہ مجھے اپنی باڈی دکھانے کا شوق ہے؟ یزدان نے اپنے پاس پڑے تکیے کو شاذر کی طرف پھینکتے ہوئے بولا، جو یزدان کے سفید کرتے کو آئرن کر رہا تھا۔ اچھا، مجھے تو یہی لگا کہ یہ پکڑ کپڑے پریس کر دیے ہیں میں نے، اور جلدی سے جا شاور لے کر چینج کر پھر نیچے چلتے ہیں، سب آ گئے ہیں۔ شاذر یزدان کو بیڈ سے اٹھاتے ہوئے بولا، ویٹ کر، میں 15 منٹ تک شاور لے کر آیا، پھر چلتے ہیں نیچے۔ یزدان نے شاذر کے ہاتھ سے کپڑے پکڑے اور کہتے ساتھ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ شکر ہے تم باہر آئے۔ چاچو کی کال آئی، پیچھے نکاح ہوا آ گئے ہیں، چلو جلدی سے بال بناؤ پھر نیچے چلتے ہیں۔ شاذر یزدان کو جلدی کرنے کا کہتے ہوئے بولا، کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ اوکے، بال بنا لو پھر چلتے ہیں۔ یزدان نے سفید کلر کا کرتا پہنا تھا، پاؤں میں پشاوری جوتی، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے اور پرکشش بنا رہے تھے، لیکن آج بوڑھی آنکھوں میں کوئی خوشی نہیں تھی بلکہ اداسی تھی۔ کوئی ہلچل نہیں، جیسے ساری رونق ایک انسان کے دم سے تھی۔ وہ چلا گیا ہے تو رونق بھی کہیں دور چلی گئی ہے۔ اچھا جلدی کر، پھر میں ویٹ کر رہا ہوں۔ شاذر کہتے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ کر یزدان کا انتظار کرنے لگا۔ بیگم، یزدان ابھی تک آیا نہیں، پتہ کرواؤ سکندر صاحب، جو کب سے یزدان کا ویٹ کر رہے تھے، جو آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ جی وہ دیکھیں آ گئے دونوں۔ سہلا بیگم سکندر صاحب کا دھیان سیڑھیوں کی طرف کرواتی ہوئی بولی، جہاں پر وہ دونوں شہزادوں کی آن بان رکھنے والے آ رہے تھے۔ ماشاءاللہ، میرے دونوں بچے کتنے پیارے لگ رہے ہیں، کسی کی نظر نہ لگے۔ سہلا بیگم یزدان اور شاذر کو پیار کرتے ہوئے بولی، جنہوں نے سیم سفید کلر کے کرتے پہنے تھے۔ بلاشبہ وہ دونوں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ بیٹا ٹائم نہیں ہے، سب مہمان لان میں ویٹ کر رہے ہیں، مولوی صاحب بھی آ گئے ہیں۔ سکندر صاحب وقت کا احساس کرواتے ہوئے بولے، نکاح کا انتظام حویلی کے لان میں کیا گیا تھا، کوئی بڑی تقریب نہیں تھی، بس عزیز و اقارب تھے جن کو نکاح پر بلایا تھا۔ جی آ جائیں چاچو، چلتے ہیں۔ شاذر اپنے چاچو کی بات مانتا ہوا بولا، آپ لوگ باہر جائیں، میں جشپا کو لے کر آئی۔ سہلا بیگم ان کو باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی، یزدان سکندر ولد سکندر عالم، آپ کا نکاح جشپا اکبر ولد اکبر خان سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب یزدان سے نکاح کی رضامندی لیتے ہوئے بولے، جی قبول ہے، میں صرف اپنے بیٹے کے لیے تم سے شادی کر رہا ہوں۔ یزدان سکندر ولد سکندر عالم، آپ کا نکاح جشپا اکبر ولد اکبر خان سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے، میں تمہیں کبھی عروب کی جگہ نہیں دوں گا۔ یزدان سکندر ولد سکندر عالم، آپ کا نکاح جشپا اکبر ولد اکبر خان سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے، میں تمہیں کبھی اپنی بیوی کا درجہ نہیں دوں گا۔ مولوی صاحب کی 3 بار رضامندی پر یزدان نے خود سے عہد کیا تھا، اب دیکھنا یہ تھا کہ قسمت کیا کرتی ہے۔ جشپا اکبر ولد اکبر خان، آپ کا نکاح یزدان سکندر ولد سکندر عالم سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی جشپا سے نکاح کی رضامندی لیتے ہوئے پوچھا، قبول ہے، یا اللہ یہ فیصلہ میرے اور میری بیٹی کے لیے بہترین ہو۔ جشپا اکبر ولد اکبر خان، آپ کا نکاح یزدان سکندر ولد سکندر عالم سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، یا اللہ یزدان کا ساتھ میرے لیے باعث سکون ہو۔
جشپا اکبر ولد اکبر خان، آپ کا نکاح یزدان سکندر ولد سکندر عالم سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، اگر میرے صبر کا صلہ یزدان ہے تو میں قبول کرتی ہوں۔ جشپا نے بھی خود سے عہد کرتے ہوئے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ نکاح ہوتے ہی یزدان وہاں سے چلا گیا تھا، اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کسی سے مبارکباد وصول کرنے کا۔ ہانیہ بیٹا، سارے مہمان بس کھانا کھا کر چلے جائیں گے، آپ ایسا کرو بچوں اور جشپا کو اوپر لے جاؤ۔ سعدیہ بیگم ہانیہ کے پاس آ کر بولی، جو جشپا کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ جی تائی امی، لے جاتی ہوں، برہان اور جنت کو تو سکینہ بھی لے گئی ہے حویلی میں۔ ہانیہ فوراً سے کھڑی ہوتے ہوئے بولی، اچھا بیٹا، پھر جشپا کو لے جاؤ اور یزدان کے کمرے میں چھوڑ دو اور بچوں کو بھی ادھر ہی لے جائیں۔ سعدیہ بیگم چاہتی تھی کہ جشپا اور بچے آج سے ہی یزدان کے کمرے میں رہیں، اور اگر وہ جشپا کو اکیلے کمرے میں بھیجتی تو یزدان غصہ کرتا، اس لیے انہوں نے بچوں کا بھی کہا تاکہ یزدان غصہ نہ کر سکیں۔ یشپا بھابھی، آپ کو کچھ کھانے کے لیے چاہیے تو میں لا دوں؟ ہانیہ یشپا اور بچوں کو یزدان کے کمرے میں لا کر پوچھا۔ بچے تو آج تھکاوٹ کی وجہ سے جلدی سو گئے تھے۔ نہیں ہانی، بس مجھے کوئی سمپل سا ڈریس لا دو، کیونکہ مجھے بچوں کو فیڈ کروانا ہوتا ہے رات میں، تو پرابلم ہوگی، اور برہان ویسے بھی زیادہ چھوٹا ہے، کہیں اس کو یہ موتی وغیرہ نہ لگ جائے۔ یشپا جنت اور برہان کو بیڈ کے سینٹر میں لٹاتے ہوئے بولی، بھابھی ابھی تو یزدان بھائی نہیں آئے، آپ ابھی چینج کریں گی؟ ہانی دونوں بچوں کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، ہانی تم جانتی ہو شادی کن حالات میں ہوئی ہے، تو ایسے میں یزدان کا ویٹ کرنا ایک احمقانہ حرکت ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ آج رات یا تو لیٹ آئیں گے یا وہ آئے نہیں گے۔ یشپا آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی چوڑیاں اتارتے ہوئے بولی، جی جانتی ہوں، بٹ مجھے یقین ہے یزدان بھائی آپ کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ ہانیہ یشپا کے لہجے میں اداسی محسوس کرتے ہوئے بولی، یشپا نے بس یہی کہنا مناسب سمجھا، کیونکہ ابھی پتہ نہیں زندگی نے کس ڈگر پر لے کر چلنا تھا۔ چلے میں چلتی ہوں، آپ بھی ریسٹ کریں۔ ہانیہ کہتے ساتھ ہی باہر کی طرف روانہ ہو گئی، کیونکہ شاذل اس کا ویٹ کر رہا تھا، وہ اس کو ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ بہت جلدی نہیں آ گئی ہو آج کمرے میں؟ شاذل ہانیہ کو ٹائم سے آج کمرے میں دیکھ کر بولا۔ جی کیونکہ میں جانتی تھی میرے شاذل میرا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ ہانیہ شاذل کے پاس بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی، جو ہاتھ میں کتاب پکڑے بیڈ سے ٹیک لگا کر تقریباً لیٹنے والے انداز میں بیٹھا تھا۔ اچھا جی، اور آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں؟ بس دیکھ لے، پتہ چل ہی جاتا ہے، کیونکہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ ہانیہ شاذل کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بولی، اچھا جی، آج کل آپ شاعرہ بن رہی ہیں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں، کل سے آپ نے یوں نہیں جانا ہے، کیونکہ آپ کے پیپر ہونے والے ہیں۔ شاذل ہانیہ کے بالوں میں ہاتھ چلاتا ہوا بولا۔ شاذل، اب میرا یوں نہیں جانے کو دل نہیں کرتا، پتہ نہیں کیوں۔ ہانی اداس لہجے میں بولی، اس کو بزنس مین وومن بننے کا شوق تھا، لیکن جب سے شادی ہوئی تھی اس کا کچھ کرنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ ہانی، کل سے تو مجھے بھی ڈیلی آفس جانا ہے، جب میں گھر نہیں ہوں گا تو تم بور ہو جاؤ گی۔ چلو شاباش، یوں نہیں جانے کی تیاری کرو، جلدی سے کل کے لیے کپڑے نکالو، اپنے بھی اور میرے بھی، اور چینج کر کے آؤ، باتیں کریں گے، پھر تب تک میں یہ بک ریڈ کر لیتا ہوں۔ شاذل جانتا تھا جب سے اس کی اور ہانی کی شادی ہوئی ہے، ہانی نے ضد کرنا، ناراض ہونا، تنگ کرنا سیکھ لیا تھا۔ پہلے کوئی ایسے ٹریٹ نہیں کرتا تھا جیسے شاذل کرتا تھا، اسی وجہ سے وہ بچوں جیسی حرکتیں کرتی تھی، اور شاذل بچوں کی طرح اس کو منا لیتا تھا۔ اوکے، اب بک ریڈ کریں، میں تب تک چینج اور کل کے لیے کپڑے نکال کر آئی۔ ہانیہ بیڈ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، جاؤ شاباش، لیکن اس سے پہلے واپس آؤ۔ ہانیہ کو واپس آنے کا اشارہ کیا۔ کیوں شاذل، کیا ہوا؟ ہانیہ شاذل کے پاس آ کر بولی، میں اپنا فیوریٹ کام کیے بغیر تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ شاذل ہانیہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے پاس لاتا ہوا بولا، کون سا فیوریٹ کام؟ ہانیہ نہ سمجھی سے بولی، ابھی بتاتا ہوں۔ شاذل یہ کہتے ساتھ ہی ہانیہ کے گالوں پر بوسوں کی بوچھار کرتا ہوا بولا، اوف اللہ شاذل، آپ ایسا کریں، آپ مجھے کھا جائیں ایک ہی بار۔ ہانیہ شاذل کے دانتوں کو اپنی گال پر محسوس کرتے ہوئے بولی، نہیں جان، ایک بار کھانے میں مزہ کہاں جو تھوڑا تھوڑا کھانے میں ہے۔ شاذل ہانیہ کو مزید تنگ کرتے ہوئے بولا، جا رہی ہوں میں، واپس نہیں آؤں گی۔ ہانیہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، ہانی جان، جہاں جانا ہے چلے جاؤ، لیکن واپسی کے سارے راستے شاذل الیان کی طرف آتے ہیں۔ شاذل اپنی بک سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا، اسی بات کا تو گمانڈ ہے تھوڑا تھوڑا۔ ہانیہ ایک ادا سے اپنے بال جھٹکتے ہوئے بولی، اف لڑکی، یہ سب بعد میں بتاتا ہوں، جاؤ جلدی سے اپنا کام کر کے واپس آؤ۔ شاذل اس کو بچوں جیسی حرکتوں پر حیران ہوتا ہوا بولا، جو لڑکی سب سے خاموش رہتی تھی، وہ لڑکی شاذل الیان سے کتنی باتیں کرتی ہے، یہ بات شاذل کو حیران کر دیتی تھی۔ کیا ہو گیا ہے جنت، میری بچی، چپ کر جاؤ۔ جشپا جو شاور لینے واش روم گئی تھی، جنت جو بیڈ کے کنارے پر آ گئی تھی، اچانک کور لینے کی وجہ سے گر گئی، نیچے کارپٹ نہیں تھا، جس کی وجہ سے جنت کے سر پر چوٹ لگ گئی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا، سب اپنے کمروں میں نیند کی آغوش میں تھے۔ یزدان ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ جشپا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔
کیونکہ جنت کی رونے کی آواز سن کر برہان بھی اٹھ گیا تھا اور اس نے بھی رونا سٹارٹ کر دیا تھا۔ اف بچوں، کیا ہو گیا ہے؟ چپ کر جاؤ۔ یشپا نے ایک طرف جنت کو اٹھایا تھا جس کا سر نیچے لگنے کی وجہ سے لال ہو گیا تھا، ہلکی سی خراش تھی۔ دوسری طرف برہان کو اٹھایا تھا جو جنت کو دیکھ کر روئے جا رہا تھا۔ جنت اور برہان دونوں، چپ کر جاؤ پلیز، دیکھ لو اگر آپ ایسے روگے تو ماما پریشان ہوں گی، پلیز میرے بچوں چپ کر جاؤ نا۔ یشپا ان کو پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی جیسے یہ چھوٹے سے بچے اس کی بات سمجھ آئیں گے۔ یزدان بیٹا، کھانا لگا دوں؟ یزدان جو رات کے 1 بجے حویلی میں داخل ہوا تھا، ہر طرف پر اندھیرا تھا، اپنے نام کی پکار پر پیچھے مڑا۔ نہیں سکینہ، بھی مجھے بھوک نہیں ہے، آپ میرا انتظار کر رہی تھی؟ یزدان رات کے اس پہر ان کو جاگتے دیکھ کر سوال کیا۔ جی، سہیلہ بیگم نے کہا تھا آپ سے کھانے کا پوچھ لوں، اپنے کھانا نہیں کھایا تھا صبح سے، سکینہ سہیلہ بیگم کے حکم کی متعلق اطلاع دی۔ نہیں، آپ سو جائیں، مجھے بھوک نہیں، یزدان کہتے ساتھ ہی اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ بچوں چپ کر جاؤ۔ ابھی یشپا کچھ اور کہتی ہی کمرے کا دروازہ کھلتے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یزدان جو ابھی کمرے میں داخل ہوا ہی تھا، سامنے کھڑی یشپا کو دیکھ کر سوال کیا جو بچوں کو خاموش کروانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ مجھے آنٹی نے بھیجا ہے اس کمرے میں خود نہیں آئی، یشپا بچوں کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے بولی۔ میری زندگی میں بھی آپ خود نہیں آئی، وہ بھی آپ کی آنٹی لائی ہے، اب یہ بھی کہہ دیں۔ یزدان یشپا پر ٹوٹ کر بولا۔ جی کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ یشپا کو غصہ آ رہا تھا یزدان پر۔ ایک تو بچے زور و شور سے رو رہے تھے اور یہ ایک انسان ٹونٹ مار رہا تھا۔ یہ دونوں کیوں رو رہے ہیں؟ یزدان اپنا کوٹ صوفے پر رکھتا ہوا بولا۔ وہ جنت بیڈ سے گر گئی تھی، اس وجہ سے رو رہی ہے، اور برہان جنت کو دیکھا۔ یشپا جنت کو گود میں اٹھاتے ہوئے بولی جس کے ماتھے پر خون کی لکیر نظر آ رہی تھی۔ تو اب کہاں تھی؟ اور میری بات کال کھول کر سن لیں، میں برہان کے معاملے میں ذرا سی بھی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا۔ یزدان بیڈ سے برہان کو اٹھاتے ہوئے بولا جس نے رو رو کر اپنی آنکھیں لال کر لی تھیں۔ میں واش روم میں تھی، اور ویسے بھی برہان کو چوٹ نہیں لگی، جنت کو لگی ہے، وہ بس اس کو دیکھ کر رو رہا ہے۔ یشپا کو دکھ ہوا یزدان کی بات پر، اس کو بس اپنے بیٹے کی فکر تھی، اس نے ایک بار نہیں پوچھا کہ جنت کو ذرا چوٹ تو نہیں لگی۔ جو بھی تھا آپ دونوں کو چپ کروائے، مجھے سونا ہے۔ یزدان برہان کو بار بار یشپا کی طرف لپکتے دے کر فوراً سے بولا۔ جی آپ برہان کو مجھے دے دیں، یشپا برہان کی حالت سمجھتے ہوئے بولی۔ یزدان نے برہان کو یشپا کو دیتے خود واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ یہ دونوں بیڈ پر سو گئے۔ یزدان شاور لے کر باہر آیا تو جنت اور برہان کو بیڈ پر لیٹے دیکھ کر سوال کیا۔ جی؟ یشپا نے بس جی کہنا مناسب سمجھا۔ ٹھیک، یزدان نے بیزاریت والے لہجے میں کہتے ساتھ ہی برہان والی سائڈ پر لیٹ گیا۔ 1 منٹ تم بھی یہاں لیٹو گی؟ یشپا جو جنت کو سیدھا کر کے لٹا رہی تھی یزدان کے سوال پر رک گئی۔ جی کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یشپا نہ سمجھی سے پوچھنے لگی۔ آخر وہ کہاں لیٹے گی؟ اس کمرے میں ہی تو بیڈ ہے، تم یہاں نہیں سو سکتی، یا تو صوفے پر سو جاؤ یا اپنا انتظام کہیں اور کرو۔ یزدان یہ کہتے ساتھ ہی کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ ٹھیک ہے، یشپا نے بہت مشکل سے جواب دیا تھا کیونکہ یزدان کی بات سن کر یشپا کا دل کیا چیخ چیخ کر روئے، آخر اس کی زندگی میں سکون کب آئے گا؟ یہی بہتر ہے تمہارے میرے لیے، جتنا ہو سکے دور رہو۔ یزدان اس کے جواب دینے پر تب کر بولا کہ وہ اس کی ہر بات کا جواب کیوں دیتی ہیں۔ اور ہاں، جنت کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ صوفے پر، یہ نہ ہو وہ دوبارہ گر جائے۔ یزدان جانتا تھا صوفہ 3 سیٹر ہے، پھر بھی اس نے جنت کو ساتھ لے جانے کو کہا تاکہ وہ بتا سکے اس کمرے میں اس کمرے کی ہر چیز پر یزدان اور برہان کا حق ہے۔ آپ بے فکر رہیں، میں جنت کو آج کے بعد آپ کے بیڈ پر نہیں سلاؤں گی، اور نہ ہم دونوں آپ کی کسی چیز پر حق جتائیں گے۔ یشپا یہ کہتے ساتھ ہی جنت کو گود میں اٹھا کر صوفے پر چلی گئی۔ صوفہ بڑا تھا پر اتنا بڑا نہیں تھا کہ دونوں آرام سے سو سکتے۔ عجیب ہے یہ لڑکی، میں نے یہ تھوڑی بولا کہ وہ اس کو بیڈ پر نہ سلائے، میں نے تو بس ویسے ہی کہہ دیا۔ یزدان خود سے باتیں کرتا ہوا بولا، لیکن یزدان یہ بات بھول گیا تھا بولنے والے کے لیے وہ صرف باتیں ہوتی ہیں، سننے والا ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ کب ختم ہوگی میری اور میری بیٹی کی آزمائش؟ آخر کب تک؟ یشپا نے جنت کو صوفے پر لٹایا اور خود پاس بیٹھ گئی اور اپنے رب سے باتیں کرنے لگی، آنکھیں آنسوؤں سے بڑھ گئی۔ ہانیہ جلدی سے اٹھ جاؤ، صبح کے 8 بج رہے ہیں، اٹھ جاؤ، یوں نہیں جانا ہے، تمہاری کلاس ہے۔ شاذل جو شاور لینے سے پہلے ہانیہ کو اٹھا کر گیا، لیکن جب واپس آیا ہانیہ کو سوتے دیکھ کر دوبارہ اٹھانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ شاذل تھوڑا سا بس سونے دے، پھر اٹھ جاؤں گی، پکا وعدہ، ہانیہ شاذل سے منت کرتے ہوئے بولی جو اس کی نیند کا دشمن بنا ہوا تھا۔ ہانیہ تم اٹھ رہی ہو یا یہاں شاور کے نیچے کھڑا کر دوں؟ شاذل جانتا تھا وہ اس کی دھمکی پر فوراً اٹھ جائے گی۔ نہیں شاذل، دیکھیں میں اٹھ گئی۔ ہانیہ شاذل کی بات سن کر فوراً سے کھڑی ہو کر بولی۔ جی جی بیبی ڈول نظر آ رہا ہے، اب جاگ گئی، اب جلدی سے جائیں، شاور لے اور تیار ہو جاؤ، پھر نیچے چل کر ناشتہ کرتے ہیں، آج سے میں ہی تمہیں یونی ڈراپ کروں گا اور لینے بھی آؤں گا، اوکے؟ شاذل ہانیہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ اوکے شاذل، ہانیہ کہتے ساتھ ہی باتھ روم میں بند ہوئی شاذل بھی ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے بال بنانے لگا۔
آؤچ میری کمر، اف خدایا۔ یشوا جس نے ساری رات صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھ کر گزاری تھی، صبح جب برہان کے رونے کی آواز اچانک سے اٹھی تو کمر کو جھٹکا لگنے کی وجہ سے پورے جسم میں ایک درد کی لہر اٹھی۔ آجا میرے بچے کو بھوک لگی ہے۔ یشوا اپنی کمر کے درد کو اگنور کرتے ہوئے برہان کے پاس گئی جو برہان بھوک کی وجہ سے رو رہا تھا۔ یزدان ابھی واک کرنے گیا تھا، ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ برہان پہلے فیڈ کرے گا پھر برہان کی نائی نہیں ہوگی۔ یشوا برہان کو گود میں اٹھا کر صوفے پر لے آئی اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ یشوا یزدان کی باتوں کی سزا برہان کو نہیں دینا چاہتی تھی۔ پہلے دن جب اس نے برہان کو گود میں اٹھایا تب سے اس کو ایسا پیار دیا تھا جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کرتی ہے۔ جنت بھی اٹھ گئی ہے اور دیکھو آج جنت کا بھائی بھی اٹھ گیا ہے۔ یشوا جو برہان کو فیڈ کروا رہی تھی جنت کو اٹھ کر بیٹھتے دیکھ کر بولی۔ جنت 8 ماہ کی ہو گئی تھی، وہ خود سے بیٹھ جاتی تھی، اب تو کرولنگ بھی کرتی تھی۔ آ جاؤ ماما کے پاس جنت، ماما کا بچہ ماما کے پاس آئے۔ یشوا جنت کو ایک ہی جگہ بیٹھے دیکھ کر بولی۔ شاید اس کو صبح ہی صبح برہان کا اپنی ماما کے پاس آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ السلام علیکم۔ ابھی یشوا جنت کو کچھ کہتی یزدان دروازہ کھول کر اندر آیا۔ وعلیکم السلام۔ یشوا نے جواب دے کر اپنا دھیان جنت اور برہان کی طرف کر لیا۔ امی آپ کو نیچے بلا رہی ہیں اور بچوں کو بھی، سب ناشتے پر ویٹ کر رہے ہیں، آپ پلیز جلدی سے دونوں کو تیار کر لیں، داجان کو ناشتے کی ٹیبل پر سب ایک ساتھ چاہیے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہانی اور شازل نے ڈائننگ روم میں آتے ہی سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام میرے بچوں، بیٹھو ناشتہ کریں۔ داجان ہانی اور شازل کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے، دونوں ساتھ میں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ شازل نے بلیک 3 پیس پہنا تھا، ہانیہ نے بلیک کرتا پہنا ہوا تھا جو سمپل تھا لیکن ڈیسنٹ تھا، جو اس کی خوبصورتی کو مزید 4 چاند لگا رہا تھا۔ امی یزدان کہاں ہے، ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ شازل اپنی چیئر پر بیٹھتا ہوا بولا۔ بیٹا وہ بھی واک کر کے آئے ہیں، اپنے روم میں گئے ہیں، آپ کو ان سے کوئی کام ہے؟ سعدیہ بیگم شازل کے گلاس میں جوس ڈالتے ہوئے بولی۔ جی امی، آج پولیس اسٹیشن جانا ہے، ڈی ایس پی فراز کی کار آئی تھی، جنہوں نے اروپ کا قتل کیا ہے، وہ لوگ پکڑے گئے ہیں، اس وقت تھانے میں ہیں۔ شازل سعدیہ بیگم سے جوس کا گلاس لیتے ہوئے بولا۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے بیٹا، آپ اور یزدان اکیلے نہیں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ علیان صاحب یزدان کو اور شازل کا اکیلے جانا مناسب نہیں لگا، اسی وجہ سے بولے۔ جی بابا، آپ اور چاچو ساتھ ہی جائیں گے ہمارے۔ شازل اپنا جوس کا گلاس ہانیہ کی طرف کرتے ہوئے بولا اور آنکھوں سے اشارہ کیا پینے کا۔ اس نے یہ کام اس طریقے سے کیا تھا وہاں بیٹھے کسی بھی شخص کو پتہ نہیں چلا۔ یزدان بھی آ گیا۔ سہلا بیگم یزدان کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی جو سامنے سے آتا دکھائی دے رہا تھا۔ یزدان اور یشوا کو کوئی بھی دیکھ کر کہہ سکتا تھا یہ پرفیکٹ کپل ہے، لیکن ان کا رشتہ کتنا نامکمل ہے یہ بات ان دونوں سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ یزدان نے برہان کو اٹھایا تھا اور یشوا نے جنت کو۔ السلام علیکم، یزدان اپنی چیئر پر بیٹھتا ہوا بولا۔ السلام علیکم، یشوا نے خود ہی ہمت کر کے سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آپ ادھر آئیں، بیٹھے یزدان کے ساتھ۔ سہلا بیگم یزدان کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھنے کا بولا۔ یہ تو اڈوب کی ہے، آپ کہیں اور بیٹھ جائے۔ یزدان نے کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر یشوا کو چیئر پر بیٹھنے سے روک دیا۔ اتنی انسلٹ پر یشوا کا دل کیا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ یزدان بیٹا یہ، ابھی سہلا بیگم یزدان کو کچھ کہتی یشوا نے روک دیا۔ آنٹی کوئی بات نہیں، میں کہیں اور بیٹھ جاتی ہوں، یشوا نے اپنے گلے میں آنسوؤں کے گولے کو نیچے کرتے ہوئے بولا، لیکن اس کی آواز میں درد سب نے محسوس کیا، یزدان نے بھی۔ جی بیٹا آپ ادھر آ جائیں، سعدیہ بیگم نے اپنے ساتھ والی چیئر پر آنے کا کہتے ہوئے بولی۔ یزدان تم میں بابا جان اور چاچو جان ابھی تھوڑی دیر تک پولیس اسٹیشن جائیں گے، اروپ کے قاتل مل گئے ہیں۔ شازل یزدان کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ کیا سچ میں؟ یزدان اپنی چیئر سے کھڑا ہو کر چیخ کر بولا۔ یزدان بیٹا ریلیکس، داجان یزدان کی آنکھوں میں غصہ دیکھتے ہوئے بولے۔ یزدان برہان اور جنت چھوٹے سے بیٹا ریلیکس، سہلا بیگم برہان کو دیکھتے ہوئے بولی جس نے یزدان کی آواز سن کر رونے کی تیاری پکڑ لی تھی۔ شازل چلو ہم ابھی چلیں گے، بابا تایا جان اٹھیں ہم ابھی جائیں گے، یزدان اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتا ہوا بولا۔ یزدان پہلے ناشتہ کر لو، سکندر صاحب اس کا دھیان ناشتے کی طرف کرواتے ہوئے بولے۔ بابا آ کر لیں گے، ابھی چلیں باز آپ سب، ان سب کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں جیسے اروپ کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یزدان کی آنکھوں میں وحشت دیکھ کر ایک پل کے لیے وہاں پر بیٹھے سب لوگ گھبرا گئے کہ یزدان کچھ غلط نہ کر لے۔ بابا جان آپ ایسا کریں، یزدان اور چاچو کے ساتھ پہنچے، میں ہانیہ کو یونی ڈراپ کر کے وہیں آؤں گا۔ شازل بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ اوکے بیٹا دھیان سے جانا، علیان صاحب بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر بولے۔ آ جاؤ ہانیہ، شازل نے کہتے ساتھ ہی اپنے قدم باہر کی طرف بڑھائے۔ جی آ گئی، ہانیہ سب کو خدا حافظ کہہ کر باہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ہانیہ تم نے ناشتہ تو کیا نہیں ہے؟ شازل گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بولا۔ شازل آپ میری فکر نہیں کریں، میں کچھ کھا لوں گی یونی سے لے کر، آپ بے فکر رہیں۔
ہانیہ شاذر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، نہیں بالکل نہیں، تم یونی سے کچھ الٹا سیدھا نہیں کھاؤ گی۔ شاذر ہانیہ کو ڈانٹتے والے انداز میں بولا، اف شاذر میں کوئی بچی نہیں ہوں، 20 سال کی سمجھدار لڑکی ہوں۔ ہانیہ نے شاذر کو بہت پتے کی بات بتائی۔ ہانیہ پلیز صبح صبح میری جان مذاق نہیں کرتے، ابھی ہنسنے کا موڈ نہیں، ورنہ اس جوک پر تو میں تو بیٹھ کر ہنس سکتا ہوں۔ شاذر اپنی ہنسی کو مشکل سے بریک لگاتے ہوئے اپنی بات کہی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ جوک کون سا؟ میں نے تو ابھی کوئی جوک نہیں سنایا۔ ہانیہ نہ سمجھی والے انداز میں بولی اور سوچنے لگی اس نے شاذر کو کون سا جوک سنایا ہے۔ ہانیہ تم 20 سال کی ہو، یہ بات میں نے مان لی۔ شاذر اپنا دھیان ہانیہ کی طرف کرتے ہوئے بولا، جی میں 20 کی ہی ہوں۔ ہانیہ نے جیسے کنفرم کیا، لیکن تم سمجھدار ہو، یہ بات شاذر عالیان قیامت تک نہیں مانے گا۔ شاذر اپنی بات پر کہکا لگاتے ہوئے بولا، اب اس بات کو جوک کہہ رہے تھے؟ ہانیہ کو جیسے صدمہ ہی لگ گیا کہ وہ سمجھدار نہیں ہے شاذر کی نظر میں۔ ہاں نا، یہ جوک آف دا ایئر ہے۔ ہانیہ اور سمجھدار مطلب دیکھو نا خود کتنی الگ الگ چیزیں ہیں دونوں۔ شاذر پھر سے اس کو تنگ کرتا ہوا بولا، شاذر اب آپ مجھ سے بات مت کریے گا۔ ہانیہ اپنا چہرہ دوسری طرف موڑتی ہوئی بولی، اچھا نا یار، ناراض نہ ہو، میں مان لیتا ہوں تم سمجھدار ہو، کوئی بات نہیں، سب لوگ اپنی اپنی بیگمات کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، میں بھی بول دیتا ہوں۔ شاذر ابھی بھی باز نہیں آیا تھا اس کو تنگ کرنے سے۔ چھوڑے مجھے، میں نہیں بولتی۔ ہانیہ بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے بولی، اچھا نا، مذاق کیا تھا، میرا بچہ ناراض نہ ہو، سب سے سمجھدار میرا بچہ ہے، میرے سے بھی زیادہ۔ شاذر ہانیہ کو گلے لگاتا ہوا بولا، گاڑی کے شیشے بلیک، کوئی بھی باہر سے اندر نہیں دیکھ سکتا تھا، اب میں بچہ بن گئی۔ ہانیہ اپنا چہرہ شاذر کی گردن میں چھپاتے ہوئے بولی، ہر بیوی اپنے شوہر کے لیے اس کا بچہ ہی ہوتی ہے، اور تم میرے لیے سب سے میرا پیارا معصوم سا بچہ ہو۔ شاذر اس کے بالوں میں بوسہ دیتے ہوئے بولا، شاذر ہم گاڑی میں ہیں، جلدی کریں نہیں تو لیٹ ہو جائیں گے۔ ہانیہ اپنا چہرہ شاذر کی گردن سے باہر نکالتے ہوئے بولی، اگر تمہیں اندازہ ہو تو تمہاری یونی آ چکی ہے۔ شاذر ہانیہ کا دھیان یونی کے گیٹ کی طرف کرواتا ہوا بولا، اتنی جلدی آ گئی، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا۔ ہانیہ پسنجر سیٹ سے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے بولی، غلط جملہ کہا ہے تم نے ہانی جان۔ شاذر اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا، کیا مطلب؟ ہانی نہ سمجھے والے انداز میں بولی، تمہیں کہنا چاہیے تھا شاذر، آپ جب ساتھ ہوتے ہیں تو مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ شاذر ہانیہ کی آواز میں بولا، یہ تو ٹھیک کہا آپ نے، جب آپ آس پاس ہوتے ہیں کچھ نہیں پتہ چلتا، بس دل کرتا ہے وقت تھام جائے، میں بس آپ کو دیکھتی رہوں۔ ہانیہ شاذر کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، چلو میری جان، باقی کا پیار گھر جا کر تمہاری یونی آ گئی ہے اور میں لینے آؤں گا، اوکے؟ شاذر ہانیہ کے گال پر بوسہ دیتا ہوا بولا، اللہ حافظ، دھیان سے جائیے گا۔ ہانیہ گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے بولی، اوکے اللہ حافظ۔ شاذر نے کہتے ساتھ ہی ٹرن لیا اور گاڑی پولیس اسٹیشن والے راستے کی طرف بڑھائی۔ ہیلو ہانیہ۔ آسم جو درخت کے نیچے بینچ پر بیٹھا ہوا تھا، ہانیہ کو یونی کے گیٹ سے اندر انٹر ہوتے دیکھ کر فوراً سے پاس آ کر بولا، ہیلو آسم بھائی۔ ہانی آسم کو دیکھ کر بولی، کیسی ہو ہانیہ؟ آسم ہانیہ کے ساتھ چلتا ہوا بولا، بالکل ٹھیک، آپ بتائیں؟ ہانیہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، میں ٹھیک ہوں، میں نے سنا ہے آپ نے شادی کر لی ہے۔ آسم اپنے مطلب کی بات پر آتا ہوا بولا، جی آسم بھائی، آپ نے ٹھیک سنا ہے۔ ہانیہ اپنی کلاس کی طرف ٹرن لیتے ہوئے بولی، بہت مبارک ہو آپ کو۔ آسم دل پر پتھر رکھتے ہوئے بولا، شکریہ آپ کا۔ ہانیہ مسکرا کر بولی، میرے لیے بھی دعا کرنا۔ آسم نیا کھیل کھیلتا ہوا بولا جس نے اس نے اور فروا نے پلاننگ کی تھی۔ کیا مطلب آسم بھائی، سب ٹھیک تو ہے؟ ہانیہ آسم کی دعا والی بات پر پریشان ہوتے ہوئے بولی، اب تم سے کیا چھپاؤں، میں فروا کو پسند کرتا ہوں، لیکن یہ بات اس کو نہیں پتہ، یہ بات ابھی صرف میں نے تمہیں بتائی ہے۔ تم یہ بات ابھی کسی کو نہ بتانا، کیونکہ میں اپنے ابھی گھر والوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، پھر وہ فروا کی فیملی سے ملیں گے۔ تمہیں اس لیے بتائی ہے، تم فروا سے ویسے ہی پوچھنا میں اس کو کیسا لگتا ہوں۔ آسم نے بہت سمجھداری سے بات کی جس سے ہانیہ کو شک نہ ہو کہ وہ کسی گیم کا حصہ بننے والی ہے۔ آسم صدا کا لالچی انسان تھا جس نے فروا کو پیسے دے کے ہانیہ کو شاذر کی زندگی سے نکالنا ہے۔ جی میں آپ کی مدد ضرور کروں گی، لیکن آپ کو ابھی اپنے گھر والوں کو جلدی بتانا پڑے گا۔ ہانیہ اس کو سمجھانے والے انداز میں بولی، ہانیہ میں ان لڑکوں میں سے نہیں ہوں جو محبت کسی اور سے اور شادی کسی اور سے کرے، میں فروا کے لیے اپنی فیملی سے بھی لڑ جاؤں گا، بس فروا راضی ہو، اور مجھے یقین ہے آپ میری مدد کریں گی۔ آسم ہانیہ کو اپنی باتوں کے جال میں الجھا کر بولا، جی آسم بھائی، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہانیہ صدا کی معصوم فوراً سے تیار ہو گئی مدد کے لیے۔ ٹھیک ہے، میں پھر رات کو کال کروں گا۔ آسم اپنی پاکٹ سے فون نکالتا ہوا بولا، رات میں کال کا کیا مطلب؟ ہانیہ رات کو کال کرنے والی بات پر گھبرا کر بولی، ہانیہ آپ بے فکر رہیے، میں آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں کروں گا، بس فروا کی بات کرنے کے لیے آپ کا نمبر چاہیے، میں اس سے ساری بات نکاح کے کرنے کے بعد کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کا نمبر چاہیے۔ آسم یہ بات بول گیا تھا، جب آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں نا تو اپنی باری کا بھی انتظار کرنا چاہیے۔ وہ اچھا ٹھیک ہے، آپ لکھیں۔ ہانیہ اپنا نمبر دینے کے لیے فوراً تیار ہو گئی، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ ہر لڑکی کی آواز میں اتنا ڈوب ہونا چاہیے، کوئی نامحرم بات کرنے سے پہلے 100 بار نہیں تو ایک بار سوچے۔
آپ بے فکر رہیں، میں کوشش کروں گا آپ کو زیادہ تنگ نہ کروں، اس سے زیادہ تنگ کر سکوں، یہ بات اپنے دل میں بولا۔ جی چلے میری کلاس سٹارٹ ہو گئی ہے، میں چلتی ہوں۔ ہانیہ نے کلاس کی طرف اشارہ کیا جہاں پر سر نے لیکچر سٹارٹ کر دیا تھا۔ اوکے جی آپ جائیں، اعظم اس کو راستہ دیتے ہوئے بولا۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ یزدان جو ابھی پولیس اسٹیشن آیا تھا ڈی ایس پی فراز کے آفس میں انٹر ہوتے ہوئے بولا۔ یزدان آرام سے بیٹا، ریلیکس۔ الیان صاحب یزدان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ شکیل جاؤ ان مجرموں کو لے کر آؤ، ڈی ایس پی فراز اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر بولے۔ یس سر، شکیل بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا۔ یزدان پہلے آرام سے بیٹھو اور میری بات سنو، فراز صاحب یزدان کو بیٹھنے کا بولے جو اس وقت جذباتی ہوا تھا۔ فراز تم پلیز یہ بتاؤ انہوں نے سب کچھ کیوں کیا؟ کیونکہ یہ روبری نہیں تھے، کیونکہ وہ کچھ لے کر نہیں گئے، یزدان چیئر پر بیٹھتا ہوا بولا۔ یہ مرڈر کیس تھا، روبری نہیں، بٹ ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے جو سب کس کے کہنے پر کیا ہے۔ فراز صاحب اس کو سچ بتاتے ہوئے بولے۔ السلام علیکم۔ ابھی یزدان کچھ اور پوچھتا، شاذر نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ شاذر بیٹھو۔ فراز نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر شاذر سے گلے ملتے ہوئے بولا۔ فراز اور شاذر دونوں یونیورسٹی فیلو تھے، اس لیے اڈوب کا کیس جلدی سولو ہو گیا تھا۔ اتنی دیر میں شکیل ٹیپو اور اس کے گینگ کو لے کر آ گیا تھا۔ بتاؤ تم نے یہ کام کس نے کرنے کے لیے بولا تھا؟ اس دفعہ جھوٹ نہیں چلے گا ٹیپو صاحب، فراز ٹیپو کو گردن سے دبوچتے ہوئے بولا۔ میں سچ بول رہا ہوں، مجھے یہ کام کسی نے کرنے کے لیے نہیں کیا، ہم بس ڈرا دھمکا چیزیں لوٹنا چاہتے تھے، وہ سب خود ہو گیا۔ ٹیپو جس کا مار کھا کر برا حال کر دیا لیکن پھر بھی سچ بولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تمہیں تو میں جان سے مار دوں گا، میری بیوی مر گئی تو تم کہہ رہے ہو تم بس ڈرا دھمکا رہے تھے۔ یزدان جو کب سے تیش بڑی نگاہوں سے ٹیپو کو دیکھ رہا تھا، اس کی بکواس سن کر رہا نہ گیا تو اس کے چہرے پر زوردار مکے مارتے ہوئے بولا۔ یزدان رک جاؤ، کیا کر رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو؟ شاذر یزدان کو پکڑتا ہوا بولا۔ نہیں، آج میں اس کو جان سے مار دوں گا، شاذر تم چھوڑو مجھے۔ یزدان اس ٹائم فل غصے میں تھا، اس کا دل کر رہا تھا یا خود مار جائے یا ٹیپو کو مار دے۔ یزدان تم قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لے سکتے، چھوڑو اس کو، فراز یزدان کو پیچھے کرتے ہوئے بولا جس نے 2 منٹ میں ٹیپو کی حالت بگاڑ دی تھی۔ بیٹا یزدان یہ سب کیا ہے؟ چھوڑو اس کو، فراز ہینڈل کر رہا ہے کیس کو، یہاں تک ہو گیا ہے آگے بھی ہو جائے گا۔ سکندر صاحب یزدان کو اپنے گلے لگا کر بولے، وہ یزدان کی حالت سمجھ رہے تھے وہ کس کیفیت سے گزر رہا ہے۔ بابا صبر نہیں ہو رہا، کیا کروں، میری حالت دیکھیے، میں کیا قابل رحم نہیں ہوں بابا، میں اس کے بغیر جی رہا ہوں جس کو کھونے کا تصور ہی نہیں کیا تھا۔ بابا انہوں نے ایک بچے سے اس کی ماں چھینی ہے، میں کیسے ان کو قانون کے حوالے کر دوں جنہوں نے میری بیوی کو مارا ہے؟ یزدان سکندر صاحب کے گلے لگتے ہوئے بولا۔ یزدان حوصلہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، شکیل ان سب کو لاکر میں ڈالو اور ذرا اچھے سے مہمان نوازی کرو، یہ اپنا منہ لازمی کھولیں گے، فراز یزدان کو حوصلہ دیتا ہوا بولا۔ جی سر، شکیل کہتے ساتھ ہی ٹیپو اور اس کے گینگ کو لے گیا۔ شاذر اور یزدان فکر نہیں کرو، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا، ابھی آپ سب گھر جائیں، جیسے ہی کوئی خبر ملے گی میں اطلاع کر دوں گا۔ فراز نے ابھی سب کو گھر بھیجنا مناسب سمجھا کیونکہ یزدان کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اوکے پھر ہم چلتے ہیں، پلیز اگر کچھ پتہ چلے تو بتانا، شاذر چیئر سے کھڑا ہو کر بولا۔ ضرور، میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا، فراز بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر بولا۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔ الیان صاحب الوداعی کلمات کہتے ساتھ ہی باہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یزدان تم ایسا کرو، گھر چلے جاؤ، میں اور بابا چاچو کے آفس چلے جاتے ہیں، تم گھر جا کر ریسٹ کرو۔ شاذر جو ابھی پارکنگ ایریا میں آیا تھا یزدان کو اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے دیکھ کر بولا۔ بیٹا شاذر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ گھر جاؤ، ریسٹ کرو تاکہ آپ بالکل فریش فیل کریں، الیان صاحب یزدان کے پاس جا کر بولے جو اپنی گاڑی کے بونٹ کے ساتھ ٹک لگا کر کھڑا تھا۔ جی تایا جان، یزدان نے ان کی بات ماننے میں بہتری سمجھی، وہ خود بھی ڈاؤن فیل کر رہا تھا۔ چلے بابا ہم چلتے ہیں، پھر 12 بجنے والے ہیں، مجھے 2 بجے ہانی کو بھی پک کرنا ہے یونی سے، شاذر گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اوکے پھر ہم چلتے ہیں، یزدان دھیان سے گھر جانا بیٹا، سکندر صاحب گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولے۔ اوکے بابا، یزدان کہتے ساتھ ہی اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ جاری ہے۔